ناظرین گرامی، آج ہمیں آپ سے صرف 5 ضروری باتیں کہنی ہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہم جو بھی بتائیں گے اس کے ساتھ بطور مثال وہ واقعات بھی ضرور اور ممکن حد تک پیش کریں گے جو ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں پیش آ چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اور اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ بہت سے مدارس میں تعطیلات کا اعلان ہونے والا ہے۔ ایسے میں بہت سے طلباء اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گھروں کو اور منزلوں کا رخ کریں گے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ موجودہ ہندوستان کے نازک حالات میں وہ کیسے اور کن احتیاطی تدابیر کے ساتھ سفر کریں۔ یہ ویڈیو پیغام انشاءاللہ بہت مختصر اور ضروری تدابیر پر مشتمل ہوگا، اس لیے اسے مکمل ضرور دیکھنے کے بعد ان تمام احباب و متعلقین میں لازمی شیئر کر دیں جو سفر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کی عمر کم ہے یا طالب علم ہے تو تنہا سفر کرنے کے عادی ہیں تو اسے فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ 22 جون 2017 کو مسلمان ہونے کی وجہ سے 16 سالہ حافظ جنید کو چند لوگوں نے شہید کر دیا تھا۔ اسی طرح 2.5-3 سال قبل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ایک آسامی طالب علم اور ہمارے سینئر ساتھی برادر عبید اللہ دوران سفر قتل کا شکار ہو گئے اور ان کی لاش ٹرین میں ہی برآمد ہوئی۔ ابھی اسی ماہ ہمارے ہی دوسرے ساتھی بلکہ ہمارے دوست برادر فیصل کو بھی لکھنؤ بادشاہ نگر سے گورکھپور جاتے ہوئے ایک سفر میں خطرے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے پولیس کی مدد سے اپنا پورا سفر طے کیا۔ ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یعنی ہمارا سفر مکمل احتیاط کے ساتھ اجتماعی شکل میں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ہو۔ لیکن ان سب کے باوجود ہمیں اکیلے سفر اگر کرنا ہی پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ آخر میں وہ چند طریقے بتائیں گے جو انڈین قانون کے حساب سے مناسب ہیں۔ دوسرا طریقہ، آپ سب جانتے ہیں کہ سفر جس میں لوگ نئی امیدوں کے ساتھ دل میں مختلف قسم کی تمناؤں کی دنیا بسائے نکلتے ہیں، اسے سب سے زیادہ مشکل بنانے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ لباس و حلیے کی بنیاد پر کس قوم کی زندگی ہندوستان میں اجیرن بنائی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں ضروری ہے کہ اگر آپ تنہا سفر کر رہے ہیں تو لباس کا خاص خیال رکھیں۔ تیسری چیز، غیر ضروری گفتگو اور تعلق سے احتراز۔ ہمارے بہت سے نوجوان ساتھی نہایت بے تکلف ہوتے ہیں، ہر کسی سے بولنا، تعلقات استوار و مضبوط کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم نصیحت کرنا چاہیں گے کہ اب وہ زمانہ، وہ موقع اور وہ لوگ نہیں رہے، اس لیے اب اپنی اس عادت کو جس قدر جلدی ممکن ہو سکے بدل لیجئے تاکہ آپ کا سفر بالکل سیف طریقے پر مکمل ہو۔ چوتھی تدبیر، سفر کئی لوگوں کے ساتھ ہو یا تنہا، وہ تمام کاغذات اپنے ساتھ لازمی رکھیں جو آپ کی شناخت وغیرہ کو مضبوط کرتے ہیں۔ نیز اسے جہاں بھی رکھیں بالکل محفوظ رکھیں، ورنہ سازشی عناصر کا شکار بنتے وقت نہیں لگے گا۔ پانچویں اور آخری بات، سفر کے دوران کسی بھی قسم کی بحث، شور اور لڑائی جھگڑے وغیرہ میں ہرگز حصہ نہ لیں۔ کبھی ایسی نوبت آ ہی جائے تو ہیلپ لائن نمبر مثلا 139 یا 182 پر رابطہ کریں، یا پھر ریل مدد نامی ایپ انسٹال کر کے وہاں تفصیلات دیکھ کر اپنی پوزیشن و حالت کے موافق شکایت درج کرائیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بھی آپ اپنی شکایت لکھ سکتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے خود یہیں سے اپنی شکایت درج کرائی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ ضمیمتاً یعنی آخری بات کے طور پر، ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے کئی لوگوں سے رائے لی کہ موجودہ حالات کے تناظر میں سفر کی مشکلات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کرنا چاہتے ہیں، تو کئی ضروری باتیں آئیں جس میں سے ہم صرف برادر حماد اللہ کی بات نقل کر رہے ہیں۔ آپ کو 3 مشورے دینا چاہیں گے۔ نمبر 1، تنہا سفر کرنے سے گریز کریں، اور تبھی سفر کریں جب آپ کے ٹکٹ کنفرم ہو جائے۔ جنرل ڈبے وغیرہ میں سفر کرنے سے آپ گریز کریں۔ اور نمبر 2، دوران سفر آپ کی سیاسی گفتگو کرنے سے گریز کریں اور بچیں۔ لوگ اگر آپ سے سیاسی گفتگو کرے بھی تو آپ کنارہ کش اختیار کریں۔ اور نمبر 3، بغیر کسی ضرورت کے اپنے نشست اور اپنی سیٹ سے نہ اٹھیں اور بالخصوص دروازے وغیرہ پر جا کر نہ کھڑے ہوں۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ہاں تو آپ اپنے تبصروں سے اور اپنی محبت سے ہمیں نواز سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔